السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال میرے پاس آیا کہ آخری چہارشنبہ کیا ہے یا آخری بدھ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ماہ سفر المظفر کے آخری بدھ کو آخری بدھ یا آخری چہارشنبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عوام الناس میں یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ ماہ سفر کے آخری بدھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے، شفا یاب ہوئے تھے، اور اس کے بعد مدینہ سے باہر تفریح کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اسی مناسبت سے آج لوگ کرتے کیا ہے، آخری بدھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت یابی کا دن تصور کرتے ہیں، نہا دھو کر اچھا کپڑا پہنتے ہیں، مٹھائیاں اور شیرینی بانٹی جاتی ہے، اور پھر اپنی اپنی سہولت کے مطابق شہر کے مختلف مقامات پر گھومنے اور پھرنے کے لوگ چلے جاتے ہیں، اور اسے سنت سے جوڑنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ آخری بدھ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس تاریخ کو یا اس دن میں سفر المظفر کی آخری بدھ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا تھا۔ مرض الموت، جس بیماری سے، جس مرض سے آپ شفا یاب نہ ہو سکے اور رفیق اعلیٰ سے جا ملے، اس کی شروعات سفر المظفر کی آخری بدھ سے ہوتی ہے۔ یہاں بالکل الٹا بنا کے پیش کیا گیا۔ جس دن بیماری کا آغاز ہوا اس دن شفا یابی کا ڈھنڈورا پیٹ دیا گیا۔ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، دوسرا طرف معاملہ یہ ہے کہ اس بدھ کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں کہ بیماری کی شروعات ہوئی تھی، تو نتیجے کے طور پر دونوں انداز کے خیالات لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اچھا کھاتے پکاتے پہنتے سیر و سیاحت کو چلے جاتے ہیں، خوشی و مسرت تصور کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تھے۔ کچھ لوگ آپ کی بیماری کی وجہ سے اس دن کو منحوس سمجھتے ہیں، نتیجے کے طور پر گھر کے بہت سارے ساز و سامان کو لوگ توڑ دیتے ہیں کہ منحوس ہو گیا ہے۔ خاص طور سے عورتیں برتن کو توڑ دیتی ہیں اور شوہر کو مجبور کرتی ہے کہ کچھ اچھا سا برتن لایا جائے۔ تو یاد رکھیے گا، آخری بدھ کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ جس انداز سے لوگوں نے منانا شروع کیا ہے ایک بدعتی عمل ہے اور اعتقاد کی خرابی والا عمل ہے۔ ہمیں ایسے خرابی اعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب غور کیجئے، کیا آئندہ جو ہفتہ آئے گا منگل کے بعد ڈائریکٹ جمعرات ہو جائے گا؟ بیچ میں بدھ تو نہیں آنا چاہیے، کیونکہ آخری بدھ ہے۔ اب اس کے بعد بدھ کے نام تصور ہی نہیں۔ قیامت کے دن کو آخری دن کہا ہے تو اس کے بعد تو دن نہیں ہے، وہی دن ہی دن ہے۔ تو آخری بدھ کا مطلب کیا ہوا؟ اب اس کے بعد کوئی بدھ نہیں آئے گا۔ کیا اس کو مانتے ہیں لوگ؟ نہیں۔ تو اس طرح کی بدعقیدگی پائی جاتی ہے۔ ہر مکتب فکر کے علماء کرام نے اس کی تردید کی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، جن کے ماننے والے بطور خاص ان اعمال کو انجام دیتے ہیں اور بطور عید کے اس دن کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، بطور خاص آپ دیکھیں گے مٹھائی کی دکان میں لوگ بیٹھے ہوئے، خریدار خرید رہے ہیں، وہاں بیٹھا ہوا انسان اس پہ فاتحہ پڑھ بھی رہا ہے، اور پھر اس کے بعد شام کو ایک دوسرے گھروں میں تحفہ تحائف بھیجے جاتے ہیں، یہ تصور کرتے ہوئے کہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی کتاب احکام شریعت میں لکھا ہے کہ آخری چہارشنبہ کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ ہے احکام شریعت، لکھا آخری چہارشنبہ کی کوئی اصل نہیں، نہ اس دن صحت یابی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثبوت، بلکہ مرض اقدس جس میں وفات مبارک ہوئی اس کی ابتدا
اس کی ابتدا اسی دن سے بتائی جاتی ہے۔ اور آگے چل کر لکھا انہوں نے کہ بہرحال یہ سب باتیں بے اصل اور بے معنی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تو اس طریقے سے اس دن کی منانے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، بلکہ جو انسان مناتا ہے وہ خرافاتی عقیدہ رکھتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، اور پھر اپنے علماء کرام کی نصیحتوں کو تسلیم بھی نہیں کرتا ہے، اپنے مسلک کے سب سے اعلیٰ ہستی اور اعلیٰ حضرت کی بات کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے کہ اس قسم کے جو دن شریعت میں بنا لیے گئے ہیں، جس کا شریعت اسلامیہ سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے، اس کو تہوار کی حیثیت دینا، عید کی طرح اسے منانا جائز بھی نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس میں جو اعمال ہوتے ہیں، مٹھائیاں فاتحہ کر کے تقسیم ہوتی ہے اور بہت سارے کھانے پکانے کے نظام ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ بدعتی عمل میں آپ کی شرکت نہ ہو سکے۔ الگ سی بات ہے کہ لوگ آپ کو طعنے دیں گے اور بہت سارے الٹے پلٹے جملے آپ کو سنائیں گے، آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کو مانتے ہوئے ان بری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ رہا معاملہ کہ لوگ اس دن کی جو حیثیت بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اس دن کے بنانے کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کہ دن سب کے سب اچھا ہے، انسان کا عمل جس دن خراب ہوتا ہے اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پکڑ ہو جاتی ہے، وہ دن اس کے لیے منحوس تصور ہوتا ہے، ورنہ اللہ نے سارے دنوں کو اچھا ہی بنایا، کوئی دن خراب نہیں ہے۔ اگر ہم نے برے اعمال کیے اور برے اعمال کے نتیجے میں اللہ گرفت ہم آ گئے تو پھر وہ دن ہمارے لیے ایک منحوس دن تصور ہوتا ہے، جسے یوم نحسات کہا گیا۔ ان قوموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے، کہا ان قوموں کے لیے وہ دن تو بالکل منحوس دن تھا کہ جس دن ان کے سارے کر و فر ختم ہو گئے، ساری شان و شوکت کو خاک ملا دیا گیا اور وہ اللہ کے عذاب سے دوچار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہم جملہ مسلمانوں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ اعمال بجانے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس قسم کی بدعتی اور خرافاتی اور توہماتی عقائد و نظریہ سے تائب ہو کر کتاب و سنت کے فروغ کے لیے توفیق ارزانی نصیب فرمائے۔